ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دیکھا گیا ہے کہ رشتے وہیں ٹوٹتے ہیں جنہیں سنبھالنے کی اکیلے کوشش کی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دوسروں سے زیادہ ہم خود منافق ہیں۔ ہمیں صرف وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے بھلے وہ صحیح کیوں نہ ہو مگر ہمیں غلط ہی لگتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب لوگ آنکھوں کے پیچھے چھپی نمی کو محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی میں سبھی لوگ سہارا بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سہارا بن کر بے سہارا کرنے بھی آتے ہیں۔ محبت خوشیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر کے اپنے فرض ضرور پورا کریں، مگر احمق شخص سے بحث مت کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق ہی باتوں کو سمجھتا ہے، کچھ جلدی، کچھ دیر سے اور کچھ کبھی نہیں سمجھتے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہو۔ دنیا میں احمق صرف وہی ہوتا ہے جو یہ سمجھے کہ وہ سامنے والے کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ کبھی کبھی سامنے والا احترام میں خاموش ہوتا ہے یا محبت میں۔ ایسے شخص کی بات پر کبھی یقین نہ کریں جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، جو تمہیں صرف خواب دکھائے اور کہانیاں سنائے اور ذاتی مفادات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے کار بند ہو اور صرف اپنا وقت گزارتا ہو۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جب سے میں نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا اور رد عمل دینا چھوڑ دیا، میں پرسکون ہوں اور لوگ بے چین ہیں۔ عورت پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، افسوس از افسوس تمہاری گالیوں میں پھر بھی عورت ہوتی ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کی الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکرور لگنے لگتا ہے۔ بچپن سے ہی بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے کیونکہ وہ مرد ہے۔ کاش یہ بھی سکھایا جائے کہ مرد وہ ہوتا ہے جو رلاتا بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ شیروں کے آگے گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بزدلوں کا راج تب ہوتا ہے
جب تک بہادروں کی واپسی نہ ہو جائے۔ جس دن آپ نے کمانا شروع کر دیا، ماں باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانا چھوڑ دیں گے۔ جس دن اپنی کمائی سے کپڑے، جوتے اور گھریلو سامان خریدنا شروع کر دیا، اس دن سے غصے میں گلاس، موبائل، چیزیں نہیں توڑیں گے۔ رات کے بچے ہوئے کھانے کھائیں گے، پھینکیں گے نہیں۔ جس شام باہر سے خوار ہو کر کما کر گھر واپس لوٹیں گے، پھر دن بھر سونے والے، ٹی وی دیکھنے والوں اور بیٹھ کر کھانے والوں کے شکووں کو حیرت سے سنیں گے، اور ان سے وہی بات کہیں گے جو والدین کہتے ہیں، ابھی تم نے سختیاں دیکھی ہی کہاں ہیں، سب بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، شکریہ ادا کیا کرو۔ اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ آسانی سے مل جانے والا رزق، گھر کی چھت اور پیروں کی زمین بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس دن شکر ادا کرنا سیکھیں گے، اور جس دن آپ نے 4 بندوں کی ذمہ داری سنبھال لی، اس دن یہ جان جائیں گے کہ دانے دانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور آپ کی اولاد یا کنبہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو آپ پر سے بے جا فرمائشوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ تو جو کل ہونا ہے وہ آج سے کرنا شروع کر دیں۔ رزق، گھر، والدین اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ خواہشوں کو محدود اور بوجھ خود سے اٹھانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت اور آسانیاں دے گا۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو سب سمجھ آتا ہے، بس کسی کے احساس سمجھ نہیں آتے۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے، روح بھیڑیا ہے، اور ایمان چرواہا ہے۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو روح دماغ کو کھا جاتی ہے۔ جہاں کسی سے تعلق رکھنا ہو، وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیں۔ کسی مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ مت کرو، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ وقت تو انسانوں کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔